اب تک آپ اصحاب نے یہ اندوہناک خبر سن لی ہوگی کہ صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کا آج سے پہر ہوائی حادثے میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم دوستو، 17 اگست 1988 کو دوپہر کے 3:40 پر جنرل ضیاء الحق اپنے 13 کرو ممبرز اور 17 آفیشلز کے ساتھ بہاولپور ایئرپورٹ سے ایک VIP طیارہ ہیرکولس C-130B پر روانہ ہوتے ہیں اسلام آباد کے لیے۔ ٹیک آف کرنے کے بعد بہاولپور ایئرپورٹ سے ٹھیک 7 کلومیٹر کی دوری پر طیارہ درائے ستلج کے قریب بہت ہی بری طرح کریش ہو جاتا ہے۔ یہ حادثہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ سب کے سب جو اس میں سوار تھے وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ حادثے میں جنرل ضیاء الحق کے ساتھ امریکہ کے اس وقت کے سفیر آرنلڈ رافیل بھی موجود تھے اور پاکستان میں امریکی فوجی مشن کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل بربرٹ M. واسم بھی تھے اور پاکستانی فوج کے اعلیٰ افسران کا ایک گروپ بھی تھا۔ اس دردناک حادثے کو 35 سال گزر چکے ہیں لیکن کوئی بھی تسلی بخش وجہ سامنے نہیں آ پائی آج تک۔ کیا یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا یا ایک سازش تھی؟ اس میں انویسٹیگیشنز کیا ہوئیں؟ کون سے لوگ، کون سے ملک اس میں ملوث تھے؟ عینی شاہدین نے کیا دیکھا؟ آخر اس دن کیا ہوا تھا؟ یہ سارے حقائق آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ بات کریں گے سب سے پہلے انویسٹیگیشنز کی۔ کون سی وہ طاقتیں تھی جو جنرل ضیاء الحق کی موت کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی، جو سمجھتی تھی کہ جنرل ضیاء الحق ہمارے لیے ایک تھریٹ ہے؟ سب سے پہلے سوویت یونین، کیونکہ اس وقت پاکستان امریکہ کے ساتھ سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا اور افغانستان میں افغانی مجاہدین کو ٹریننگ دے رہا تھا اور ان کی رہنمائی کر رہا تھا، اور اس وجہ سے بھی سوویت یونین یعنی کہ آج کا جو رشیا ہے وہ جنرل ضیاء الحق کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ نمبر 2 پر آتا ہے اسرائیل، کیونکہ پاکستان جب سے بنا ہے تب سے لے کر آج تک پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان کا جو پاسپورٹ بھی ہے اس پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ سب کے لیے ویلڈ ہے۔ اس وجہ سے بھی اسرائیل پاکستان کو بہت بڑا اپنا دشمن سمجھتا ہے اور پاکستان بھی اسرائیل کو پوری امت مسلمہ کا دشمن سمجھتا ہے، تو اسرائیل بھی جنرل ضیاء الحق کو اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ نمبر 3 پہ آتا ہے انڈیا، ہمارا ہمسایہ ملک بھارت، کیونکہ اس وقت پاکستان اور انڈیا دونوں کنٹریز اپنے اپنے اٹامک بم پر ریسرچ کر رہے تھے، اپنے اپنے اٹامک بم بنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس لحاظ سے بھی جنرل ضیاء الحق انڈیا کے لیے بہت بڑا تھریٹ تھے۔ جنرل ضیاء الحق کی موت کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے USA یعنی کہ امریکہ، کیونکہ امریکہ بھی ایک غیر مسلم کنٹری ہے جو مسلمانوں کا دشمن ملک ہے، کیونکہ امریکہ بھی ایسی سازشوں میں ہمیشہ ملوث رہا ہے۔ امریکہ ہمیشہ سے ہی پاکستان کے لیے ڈبل پالیسی لے کر چلتا ہے۔ شو تو وہ یہی کرواتا ہے کہ وہ پاکستان کا ایک فرینڈلی کنٹری ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، وہ پاکستان کا اتنا فرینڈلی کنٹری نہیں جتنا کہ ایک اینیمی کنٹری ہے۔ 5ویں نمبر پر پاکستان کے جو اندرونی غدار ہیں، جو اندرونی دشمن ہیں، ان کو فائدہ پہنچ سکتا تھا جنرل ضیاء الحق کی موت کا۔ بہت سی انویسٹیگیشنز ہوئیں، ان غیر ملکی جو تحقیقات رپورٹس ہیں انہوں نے اپنی رپورٹس میں تکنیکی خرابی کو ہی مد نظر رکھا، لیکن پاکستان کا موقف یہ تھا یہ غیر ملکی طاقتوں کی ایک پری پلانڈ سازش تھی۔ طیارہ جب کریش ہوا تو اس وقت جو عینی شاہدین تھے جب ان سے تحقیقات کی گئیں تو کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ طیارہ ڈائریکٹلی زمین سے آ کر ٹکرایا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ طیارہ زمین سے ٹکرانے سے پہلے ہوا میں ہی پھٹ چکا تھا۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس میں یقیناً بیرونی طاقتوں کا ملوث ہونا یقینی ہے۔ اس واقعے سے پہلے جو DG ISI تھے جنرل حمید گل، انہوں نے بھی جنرل ضیاء الحق کو بتایا تھا اب کچھ دنوں تک ہوائی سفر نہ کریں، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس بارے میں پہلے سے ہی معلوم تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود سب سے بڑا کویسچن یہ ہے کس نے جنرل ضیاء الحق صاحب کو یہ سفر کرنے پر آمادہ کیا؟ ایک انٹرویو میں جنرل ضیاء الحق صاحب کے بیٹے اعجاز الحق صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا کہ آموں کی پیٹیاں جہاز میں رکھی گئیں اور بھی کچھ مواد جہاز میں رکھا گیا جس کی کوئی بھی چیکنگ نہیں کی گئی اور وہی ایکسپلوژن کا باعث بنا۔ اور جب پاکستان کی انویسٹیگیشن ٹیم بھی وہاں پر پہنچی تحقیق کرنے کے لیے، وہاں ان کو بھی
पीतल और एल्यूमिनियम के कुछ ज़रात मिले, जिससे ये शुबा यकीन में बदल गया कि ये एक सोची समझी साजिश थी और जहाज लैंड करने से पहले ही हवा में ही फट चुका था। तो कुछ लोगों ने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी पर भी इल्जामात लगाए। मुर्तजा भुट्टो पार्टी को लीड कर रहे थे, उन पर भी इल्जामात लगाए गए, लेकिन ये इल्जामात साबित नहीं बाद में हो सके। ये तो सच है कि जनरल ज़ियाउल हक शहीद साहब ने अपनी जान की कुर्बानी देकर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बचाया और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाया। सच्चे लीडर थे, सच्चे आशिक़े रसूल थे। वो भी चाहते थे कि अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में भी शरीयत का निज़ाम लाया जाए, इस्लामी निज़ाम लाया जाए। दुश्मन थे, वो ये नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ पाकिस्तान में हो। अमेरिका के कानून में ये चीज़ है कि किसी भी जगह पर अगर कोई अमरीकी अफसर मारा जाए, FBI या CIA जरूर तहकीकात के लिए जाती हैं। जनरल ज़ियाउल हक साहब के हादसे में ना FBI आई ना CIA ने कोई तहकीकात की। तो बारहा इस सानहे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तो जनरल ज़ियाउल हक और उनके साथ शहीद होने वालों को आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। कौन इस साजिश में मुलव्वस था? तो उस वक्त की हुकूमत ने जनरल ज़ियाउल हक की तदफीन का फैसला शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में करने का ऐलान किया। जनाजे में चीन, बांग्लादेश, मिस्र, इंडिया, ईरान, तुर्की और बहुत से गैर मुल्की नुमाइंदों ने शिरकत की। 10 लाख पाकिस्तानी सोगवारों ने शिरकत की और पाकिस्तान की फौज के आला हुकाम, आला अफसरान और सिविलियन लोगों ने शिरकत की और उनकी तदफीन की। और जनाजे के बाद उनको 21 तोपों की सलामी भी पेश की गई। और जनाजे के बाद लोगों ने ये नारा बुलंद किया कि जब तक सूरज और चांद रहेगा, जनरल ज़ियाउल हक आपका हमेशा नाम रहेगा। इस साजिश के पीछे आपके ख्याल में कौन हो सकता है? इंडिया, इसराइल, सोवियत यूनियन या अमेरिका? नीचे कमेंट्स में मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा, इस बारे में जरूर बताइएगा कि इसमें कौन मुलव्वस हो सकता है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपके नॉलेज को इसी तरह बढ़ाती रहें और आपके इल्म में इजाफा करती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।